باواز بلند محبت اور ذوق نال اللہم صلی علی محمد الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ حمد الشاکرین سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ خاتم النبیین سبحان اللہ انیس الغریبین رحمت للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ احمد الحامدین محمد المحمودین سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى آلہ الطیبین سبحان اللہ وأصحابه الطاهرين وأهل بيته وعطرته وذريته المباركين سبحان اللہ المطهرين المكرمين إلى يوم الدين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سبحان اللہ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بلند آواز نال سائیں دی ذات تے درود پاک محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بزرگان محترم دوستان مکرم حاضرین محتشم علماء کرام فقراء اعظام ثنا خانان مصطفیٰ یہ پاکیزہ محفل انتہائی پرشکو عزت اور عظمت والا اجتماع سالانہ جلسہ سالانہ محفل ڈا محرم شریف
اور پھر 11 محرم شریف اور اج 12 محرم الحرام شریف دی تاریخی دہاڑ ای مقام تے کھیڑا برادری دے بزرگ نوجوان مل جل کے بڑی محبت نال بڑی عقیدت اور بڑی مودت نال این جلسے دا اہتمام کریں دن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کی وہ شرف قبولیت عطا فرماوے آمین کافی دیر تو یہ محفل شروع ہے نعت خانان حضرات نے علماء کرام نے اپنے اپنے افکار اپنی محبتاں اور اپنے جذبات نال توہا کو سرفراز فرمائے یہ بندے ناچیز اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی نبھاون واسطے حاضر محفل ہوئے اللہ تعالیٰ ساریاں دی کوشش کاوش محبت اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے آمین یقیناً انہا ایام دے اندر ذکرتاں شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اون پاک گھرانے دا کربلا معلّہ تو پہلے کربلا معلّہ دے اندر کربلا معلّہ تو بعد دے واقعات ایو ہی موضوع ہوندے ہر خطیب دا ہر بولن والے دا ہر شاعر دا ہر نعت خان دا صرف کچھ ترتیب یا انداز بیان دے اندر ضرور ہر کہیں دا اپنا انداز ہوندے سیف انداز بیان بات بنا دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں نہ تا واقعہ تبدیل تھی سکدے نہ حقائق مسخ تھی سکدن واقعہ حقائق سب کچھ ہوئے صرف انداز بیان اور انداز ذوق ہر کہنا اپنا ہوندے بہت سارے سٹیجاں ہوتے بہت سارا کچھ سن کے فوراً ان دی تردید دا خیال بھی ذہنی چاند ہے لیکن کچھ مجبوریاں ہونی ہیں جن دی وجہ نال پردہ پوشی حکمت عملی دا تقاضا ہوندے جہاں تک شہداء کربلا تے مقدس افراد خانوادہ نبوت انہوں تے جو مظالم کیتے گئے جس بے دردی نال جسارت اور گستاخی نال یزید دی فوج نے وہ سارے ظلم کیتے کوئی عقل مند شخص جن دی عقل ہووے بھامیں عقل درجے دی بھی ہووے یہ اتنا تصور نہیں کر سکتا کہ انہاں فلانے ظلم وچ کمی کیتی ہو سی لیکن آداب دا تقاضا ہوندے صرف آداب دا کہ بندہ انداز بیان دے اندر تھوڑی جی احتیاط ملحوظ رکھ دے لیکن کہیں مسلک دے ضد اتنی شدتی چی نہیں آگنا چاہیے کہ میں ہر حال اپنے مسلک دا دفاع کرنا ہے جو میں کو رٹو توتے علی کار پچھوں رٹوایا گئے میاں مٹھو چوری کھاسیں میاں مٹھو چوری کھاسیں میں یوں ہی سٹیج تے آدھا رامنے تے بڑی شد و مد نال تے بیاں دوتے زد کر کے ظلم کوئی ایسا نہیں جڑا نہ ہویا ہو ساری اہل سنت دیاں کتاباں دے وچ معتبر کتاباں دے وچ حقائق موجود ہیں جنہاں دا انکار کوئی بے وقوف شخص کرے سی لیکن صرف آداب دا تقاضا ہوندے اون پاک خاندان دے ادب دی نسبت کو ملحوظ رکھ کے چند چیزاں کو بیان دے اندر بندہ نظر انداز کر دیتا
اگر این شاید ہوتے ہی ہٹ دھرمی دا مظاہرہ کیتا ونجے بھئی اگر کہیں این چا آکھا تو او بے ادب گستاخ اہل سنت و خارجے تو این دی زد بڑیاں عظیم عظیم شخصیات آسا کچھ عرصہ پہلے تو سارے لوگ یہ سنن بھی گوارہ نہیں کریں دے کہ سادات دیاں خیمیاں کو بھائی لگی لیکن ہولے ہولے جڑے حقائق منظر عام تے آمن لگن تے حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان باہور رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت نے بھی جڑے ویلے لکھ چھوڑا جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو جے کر ملحظہ سروردہ کر دے تے خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو جڑے ویلے اتنے بڑے عارف دی گل ہوئی لوگاں دے سامنے آئی تو ہولے ہولے پیچھے سارے سنی مارکا نے بھی یہ منن شروع کر دیتا کہ یہ ظلم تھا ترفیق ہولے ہولے وہ ظلم بھی منیج ویسے اتنے ضدی جنا آئے کرو اتنی شدتی جنا آئے کرو تاکہ کل اگر صفائی پیش کرنی پوے تو اون دے وچ بندے کو کوئی باقی دلیل ہی نہ ہوئے تے یکدم اون شامیانہ لگا کھڑے یکدم اچانک شامیانہ لہ ونی ہوتوں تے جڑی دھوپ شدت نہ لاسی ساری اکھیں بشری سن تے اگر ہولے ہولے میں دھوپ کو برداشت کرنے دے عادی تھے بیٹھے ہو سوں تو بات اکھیں بشری سن تاکہ اگر کہیں ویلے یک لخت مدلل انداز دے اندر و حقائق سامنے آمن تو اون ویلے سا کو پریشانی نہ تھی ہوئے سارے واسطے کم از کم سٹاپ موجود ہوئے قیام دی گنجائش موجود ہوئے این واسطے میری این جملے کو جنہ واسطے میں آکھے وہ بڑے اچھے طریقے نہ سمجھ چکے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مزید مقامی علماء بیٹھے مولانا عبدالحمید صاحب تشریف فرمائیں سارے بھائی مولوی خادم حسین صاحب بیٹھے حضرت قبلہ فقیر محمد احسان اللہ صاحب چشتی یہ تشریف فرمائیں مولانا ملازم حسین صاحب بیٹھے بے مقامی علماء بیٹھے آہستہ آہستہ توروی سہار اور برداشت پیدا کرا چھوڑے سے بہرحال مظالم دے اندر کوئی گنجائش کوئی نہیں کوئی گنجائش کوئی نہیں حاضرین عزیز قدر یہ جڑے جلسہ آج بارہن ہے سارے کلڈا محرم شریف دا جلسہ مدرسے دے اندر حضرت خواجہ جان محمد رحمت اللہ علیہ دے آستان پاک تے دا محرم دا جلسہ مختلف مقامات تے یقین کرو انہ جلسیاں کو کیونکہ شروع کرامن دے اندر این نیاز مند بنیادی طور تے حد ہے بنیادی طور تے اللہ این نیاز مند کو ہی یہ توفیق عطا فرمائیے کہ جگہ جگہ دوتے جلسے محرم شریف دے سلسلے دے اندر انہ جلسیاں کو شروع کرامن دے دو وڈے مقصد ہیں یہ میں بے وجہ نہیں انسان فضول کوئی قدم نہیں اٹھیں دا ان دے بیک گراؤنڈ تے کوئی نہ کوئی سوچ ہونی ہے دو مقصد ہیں جنہ دی وجہ تو اساں یہ جلسے شروع کرائے ہیں ایک اہم مقصد یہ ہے کیونکہ انہ ایام دے اندر خصوصاً دا محرم یا اج 12 ہو گئی اہل بیت اطہار دے ادب دی نسبت نال سارے لوگ کوئی دنیاوی کم نہیں کریں دے حتیٰ کہ اتنے تک بھی میں کو بچپن دے بھی یاد ہے کہ سارے جٹ مارکا سارے دیہاتی لوگ 9 محرم کو اپنے مال دا گھا پٹھا کپ کے رکھ چھوڑے میں ہیں ڈہا کو گھا ہی نہیں کپے کیونکہ دنیاوی کم ہوندے کوئی نہیں اور اندر ایک طلب تے جستجو ہوندی ہے بھی انہاں پاکاں دا ذکر سنو واقعہ شہادت سنو ذکر کربلا سنو اندھے کی تے ساریاں محفلہ اور سارے سٹیج یہ مہیا کوئی نہ لوگ اپنے انہاں جذبات دی تسکین کی تے انہیں میں نے ہیں
جن تے انہاں کو یہ موضوع ملدا ہے لیکن بد نصیبی نال انہوں جڑا یہ موضوع ملدا ہا ذکر شہداء کربلا غم شہداء کربلا دے اندر گستاخی صحابہ کو لپیٹ کے ولہیٹ کے کیپسول بنا کے انہاں مار کے کو نگلواون دی کوشش کیتی ویندی ہے حضور دے معتبر صحابہ خلفائے راشدین کملی والے محبوب دے منظور نظر جنہ تے کملی والا راضی اللہ راضی اہل بیت راضی جڑے آج تک اللہ دے محبوب دے نال ستے پین انہاں دے متعلق گستاخیاں بے ادبیاں زیادتیاں جسارت اور جرت اے چیزاں غم اہل بیت دے اندر ولہیٹ کے جی میں پراٹھے دے اندر بوٹیاں رکھ کے تے شوارما بنا دیتا ویندے نا بھی ان چک مار کے کھاؤ یہ جڑی بربادی اور نقصان تھیندا ہا این نقصان دے ازالے کی تھے اساں یہ پروگرام شروع کریں تاکہ خالص پیور ذکر اہل بیت بھی سنو سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے اکھیں دی وچوں ہنجواں دی زکاة بھی دیو یہ علماء بیٹھے نے کول پوچھ کے نئے زکاة کہندو تے واجب جڑا صاحب نصاب ہو نصاب کے مختلف قسمیں 7.5 تولے سونا 52 تولے چاندی بکریاں ہومن تا اتنیاں ہومن اٹھ ہومن تا اتنے ہومن جلے وہ نصاب پورا تھی بیندے ان کو بعد زکاة واجب ہوندی تے جنہ دے اندر نصاب پورا غم شبیر دا نصاب پورا یعنی دولت غم شبیر دی پوری ہے انہوں دوتے زکاة ہے واجب ہنجوان دی وہ زکاة دیویجے کی میں ہاں سبحان اللہ وہ زکاة دیویجے کی میں ہاں کوئی وصول کرنا لوی تو ہو لہذا ان دو تین فقیر نے بھی ایک شعر لکھے تین شعر دو تین انشاءاللہ ادیب لوگ ضرور داد دے سن امید ہے جڑے ہون تک کو فرنٹ سیٹ تے بیٹھن تے صرف موزد بن کے سر ہلیں دے بیٹھن نا انہاں دے تھوڑی ہلسن تے الویسن بھی صحیح انشاءاللہ بڑا کمال دا شعر اور نسبت دا شعر پیش پیا کریں نا سبحان اللہ غم حسین میں کامل نصاب ہوں چونکہ سبحان اللہ غم حسین میں کامل نصاب ہوں چونکہ زکاة عشق ہے واجب اسی لیے مجھ پر غم حسین میں کامل نصاب ہوں چونکہ غم حسین میں کامل نصاب ہوں چونکہ غم حسین میں کامل نصاب ہوں چونکہ زکاة عشق ہے واجب اسی لیے مجھ پر غم حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر میں تناظر نال دیکھو تو میرے سرکار گوڑلا فرمائے سبحان اللہ غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا واہ 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 بہت خوب بہت خوب غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا ہاں غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں
جہاں قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ایک مقصد دوجا مقصد کیا ہے؟ دوجا مقصد یہ کہ کچھ لوگ بڑے دڑلے نال یہ آدھے انہیں ہیں سٹیجاں دے ہوتے کہ جناب یہ تو ہیں جڑی قاتل جماعت حسین یہ تو ہیں جڑے دشمن ہیں. کدی قاتل بھی مقتول دا غم کیتا؟ یہ قاتل ہیں انہاں دا مارا ہے، انہاں دی تو حکومت ہے، انہاں دا اقتدار ہے. ای جماعت لیں تو مارا ہے، این وستے انہاں کو غم ہی کوئی نہیں، انہاں کو اغرائی کوئی نہیں، انہاں کو پرواہی کوئی نہیں. یہ سارے سال علی کر روٹین وائی اوہیں بدن انہاں کو پتہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ کیونکہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ دی تکذیب واسطے، یہ جھوٹ دی تردید کیتے. یہ بھی ضروری ہے سارے واسطے کہ اسا این انداز دے اندر امام علی مقام دے ذکر تے مشتمل محافل اور مجالس دا انعقاد کروں کہ مشرق تو مغرب تک، شمال تو جنوب تک، اپنیاں تے اوپریاں سب کو پتہ چل ونجے کہ امام علی مقام دے غلام غم کرن والے رومن والے. الحمدللہ ایک قاتل جماعت نہیں، حسین دی حبدار جماعت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. تریجا مقصد یزید دیاں ظلمات، یزیدی فوج دے مظالم جو کچھ انہاں نبی دی اہل بیت نال کیتے، حضور دے گھرانے نال کیتا، ایک مخصوص جماعت اندو تے پردہ پامن دے چکری. جناب کچھ بھی نہیں ہویا، کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ بعض ظالمہ نے اتنے تک کتاباں لکھ چھوڑا کہ کربلا نا دا تا کوئی جگہ ہے ہی کوئی نہ. البتہ کربلت نا دی ایک جگہ ہے عراق دے اندر، وہ کوئی مطلب ہے کہ سنج بیابان کوئی نہیں، بڑی آباد جگہ، بڑی ٹھنڈی جگہ، پانی دے چشمے، سرسبز و شاداب، بہترین سایہ دار درخت، نہ اتھا سنج ہے نہ ویرانی ہے نہ ترے ہے نہ پانی دی پیاس ہے، کچھ بھی کوئی نہیں. یہ سب انہاں دی من گھڑت روایت ہے. یزیدیاں ظلم کیتا ہی کوئی نہیں، یزید چھوٹے کو تو پتہ کوئی نہیں، وہ شام بیٹھا کتھاں کوفہ کتھاں عراق، یہ جڑا کچھ کیتا انہاں پرلیاں کیتا ہے. لہذا جلے یزید بیچارے کو پتہ لگا شودے کو اللہ راسی کو وہ تا رننا، وہ تا غم کیتا، وہ تا پریشان تھیا، وہ تا اپنا فوجیاں کو الٹا ناراض تھیا، یہ تو سائیں کیوں کیتا ہے؟ یہ سارے یزید دے اور یزیدی فوج دے جڑے مظالم ہیں انہاں تے پردہ پا کے الٹا مظلومہ کو زیادتی کرن والا، مظلومہ کو باغی تے مظلومہ کو شر پسند بغاوت کرن والا باور کرامن دی کوشش کیتی ویندی ہے. جنہیں واسطے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو حقائق دے سامن کیتے، اجتماع ہو میں جلسے ہو میں، کیونکہ ہر بندہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. تو اور بھی اگر میں ہاتھ کھڑے کروا کے پتہ کراں کہ کتنے بندے جڑے کتاب پڑھ سکتے ہیں، تو اور بھی بمشکل 10% ہو سکتے، 90% ایسے جڑے پڑھنا لکھنا نہیں جان دے لیکن عاشق حسین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق اہل بیت عاشق حسین ہیں، انہاں تک یہ حقائق پہنچاونا تے ظالم دے ظلم دی اشاعت کرنا، یہ بھی مظلوم دی امداد ہے. سبحان اللہ. ظالم دے ظلم کو بے پرد کرنا، ظالم دے ظلم اور زیادتی کو عیاں کرنا، یہ بھی مظلوم دی امداد ہے. میں ہی واسطے پہلے جملہ کہا، صرف پاک خانوادے دے آداب نسبت اور احترام مانے ہے، ورنہ ظلم ایسا کوئی نہیں جڑا نہ تھیا. بس یہ میرے جملے کو ذہن وچ رکھا ہے، جے تک یہ ریکارڈنگ ویسی تے جڑے سمجھدار ہو سن وہ انشاءاللہ سمجھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن اگلی کا حل کہ خالق کائنات ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اے ایمان والو اللہ کو ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو ونجو سچیاں دے نال، سچیاں دے نال رل ونجو، سچیاں دے نال شامل ہو ونجو۔ میں یقیناً بلا خوف تردید میں سٹیج محمدی تے آکھن حق بجانے با آمنو ایمان والو، میرا حسین صرف ایمان نہیں مرکز ایمان ہے، سبحان صرف حسین مومن نہ ہے بلکہ مرکز ایمان ہے، ایمان دا چشمہ میرے حسین دے گھروں پھٹیا، ایمان دی خیرات، ایمان دی سوغات میرے پاک حسین دے گھروں تقسیم تھمن شروع تھئی تے قیامت تک تھی دی راسی، جیندہ نانا این ایمان، جیندہ بابا کل ایمان، جنہ دی محبت جان ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ آمنو دے وچ بھی میرا حسین ایمان دا خود مرکز اور ایمان دی اعلیٰ شان تے، سبحان اللہ سبحان اللہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی میرے حسین کو وراثت وچ مل رہا ہے، سبحان اللہ تقوی میرے حسین دا اوڑنا بچھوڑنا اٹھنا پامنا، حسین دی صبح تقوی دے ماحول، شام تقوی دے ماحول دے اندر، اتنا بڑا تقوی نانے پاک جنہ دے اندر تقوی انج منتقل کیتا کہ میرا حسین چھوٹا جڑا بچہ ہے، میں قربان تھی مسجد نبوی دے وچ جو این مسجد نبوی دے وچ زکات دیاں کھجوراں آیاں پئی، یہ کھجوراں کچے آلے پھلاں دی بھی زکات ہوندی ہے، امباں دی بھی زکات ہوندی ہے، ہن کھجور دی زکات یا کھجوراں آیاں پئی، امام علی مقام این ایک کھجور چاہ کے موچ پاتی ہے، میرے کملی والے محبوب سامنے مسلح دے بیٹھے دے بیٹھے، سرکار جلدی نال اٹھن، شہزادے کو چین سینے نال لین، اپنی ید اللہ والے ہاتھ دی انگل نال شبیر دے منہ وچوں کھجور کٹ کے دی، فرمایا نے میرے بیٹا یہ کو کٹ سکے مستے کے صدقے دی کھجور تے آل محمد دے صدقہ حلال کہی دی۔ سبحان اللہ سوال پیدا ہوندہ میں پڑھے لکھیا کو پوچھنا چاہنا کہ جیڑے گھر دا جمدہ بچائی ذہانت ہدایت علم تے عرفان دے آسمان تے رہن والا ہوئے، کیا ان گھر دا بچہ بھول کے کھجور چاہ سکتا ہے؟ معلوم کیا حسین بھول کے نہیں چاہیے، حسین جان کے چاہیے، حسین جان کے چاہیے تاکہ نانا ایمیں فرمیسی کہ قیامت تک ایک تصر گھرانے دے تقوی دے پتہ لگ ویسی بیا شریعت دے مسئلے دی بھی تلقین تھی ویسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہداء کربلا۔ بھائیو تقوی جڑے گھر دی میراث ہوئے، تقوی جڑے گھر دی خیرات ہوئے، اتقوا اللہ، ایندی وچ بھی میرا حسین بادشاہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو بنجو سچیاں دینا، صادقین دے اندر، سچیاں دے اندر، میرا حسین سچیاں دا بھی بادشاہ ہے، سچیاں دا بھی شہنشاہ ہے، صداقت بھی میرے حسین دے گھروں بڑھائی گئی ہے، صداقت، واہ 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 واہ، صداقت، اللہ اکبر، صداقت مانا سچ، ایک ہوندے صادق، ایک ہوندے صدیق، سبحان اللہ، صادق جڑا قول وچ سچا ہو، جڑا قول وچ سچا ہو، تے صدیق کون جڑا قول دے وچ بھی سچا، فعل دے وچ بھی سچا، تے حال دے وچ بھی سچا، صادق فی الاقوال، صادق فی الافعال، صادق فی الاحوال۔ تو سے کچے لے اکسو احوال کیا ہونے؟ احوال، احوال جمع حال دی، حال اندر دی کیفیت کو حد، قول یہ میں زبانی بیٹھا الوینا، فعل اے فعل، اے فعل، جی بے شک بے شک، یہ میں پیر اتھا رکھا ہے اے فعل، لیکن تو کو کیا پتہ میرے اندر کیا ہے؟ وہ جڑا اندر کھڑا ہے وہ کو آدن حال، صدیق وہ ہوندہ ہے جڑا قول دے سچا، فعل دے سچا، حال دے سچا، وہ ہوندہ صدیق۔ تے میرے پیر علی دا فرمان سنو، سبحان اللہ، میں بلا خوف تردید
ٹنکے دی چوٹ تے آکساں میرے پیر علی گج وج کے اعلان کیتا ہے فرمایا میں او علی ہاں کہ میں سب تو پہلے کملی والے محمد مصطفیٰ سے کلمہ میں پڑھے سب تو پہلے لجپال محمد عربی تھے ایمان میں گھننا ہے کیونکہ میں نبی دے گھر رچنا ہمی کملی والے دے کول پلدا ہمی سب تو پہلے کلمہ میں پڑھے کہ آپ نے فرمایا وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ فرمایا صدیق اکبر بھی میں علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی پڑھا لکھا بندہ میرے پیر علی نہیں فرمان دی نفی نہیں کر سکتا کہ جناب علی صدیق اکبر صدیق اکبر ذہن دے وچ رکھو ایدے نال حضرت ابوبکر صدیق دے مقام دی نفی نہیں تھی دی نفی نہیں تھی دی این واسطے کہ او بھی صدیق اکبر ہومن کہ او بھی صدیق اکبر ہومن بس فرق صرف اتنے جناب ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر دا لقب مل لے جلے سرکار معراج تے گئے معراج تو ولن مشرکہ انکار کی تھے جناب صدیق کھل کے تصدیق کی دیئے انہاں کو صدیق دا لقب اوملے مل لے کہ علی کو اوملے لقب مل لے جالے علی 10 سال دا ہے کملی والے سوار علی نہار نبوت دا اعلان کیتے منگل کو میرے علی سب تو پہلے کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری واہ 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 احباب گرامی جہاں بابا صدیق اکبر ہوئے خود فرمائے نے حضرت ابوبکر صدیق کی تھیں یہ نہیں فرمایا انا صدیق الاکبر انہیں خود نہیں فرمایا امت ہدی مومن ہدن مسلمان ہدن نبی دے نوکر ہدن نبی دے غلام ہدن امت ہدی صدیق اکبر لیکن علی تھا آپ بیٹے فرمیندن انا صدیق الاکبر میں صدیق اکبر ہاں لہذا جیڑا میرا پیر علی خود دعویٰ بیٹھا کریں دے ان دی نفی کون کر سکتے او علی جہاں فرمامنا نبی دا فرمامنا ہوئے کہ نبی دا فرمامنا خدا دا فرمامنا ہوئے او علی فرماوے انا صدیق الاکبر سبحان اللہ حیران تے پریشان تے نہیں بیٹھے جہاں بابا صدیق اکبر ہوئے ان دا بیٹا کتنا بڑا صادق تے سچا ہو سی سبحان اللہ کتنا بڑا سچا ہو سی اللہ اکبر اور بل تو قرآن مجید کو پڑھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے فرزند حضرت اسماعیل پاک دا وچ ذکر ہے 16واں سپارہ سورۃ مریم اللہ فرمائے انہو کان صادق الوعد حضرت اسماعیل سچا وعدے دا جائیں وعدہ سچا کر دکھایا بابے دا وعدہ سچا کر دکھایا سبحان اللہ بابے دا وعدہ سچا کر کے دکھایا اپنی وفا دا وعدہ سچا کر کے دکھایا اگر حضرت اسماعیل صادق الوعد تو میرا حسین بھی صادق الوعد اتھا ہی وعدہ ہا اللہ واسطے موقع رہے ہو مکو بولن دا میں دس چونا تو حق اتھا ہی وعدہ تھیا ہا جڑا سچا کیتا گیا ہا اتھا ہی وعدہ تھیا ہا جڑا سچا کیتا گیا ہا اتھا بھی پیغمبر دا بیٹا ہا اتھا بھی پیغمبر دا چن ہے او بھی پیغمبر دا شہزادہ ہے اے بھی پیغمبر دا شہزادہ ہے اتھا ہی وعدہ نبھایا گیا اتھا ہی وعدہ نبھایا گیا بس فرق اتنا ہے اتھا چری چلی کوئی نہیں لیکن رکھی گئی ہے اتھا خنجر چل بھی گئی ہے کیوں او آغاز ہے اے انجام ہے او عشق دے وعدے دی ابتدا ہے اے انتہا ہے اللہ گواہ خاندان ہکو گھر ہکو خون ہکو سلسلہ ہکو واہ واہ بے شک غریبو ساداؤ رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اتھو ابتدا تھی ہے اتھا انتہا تھی ہے اتھا موڑ بدہا اتھا مکمل تھیا وعدہ او بھی صادق الوعد یہ بھی صادق الوعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بہت اتھا باپ نے اپنے بیٹے کو خبر دیتی ہے بیٹا میں خواب رٹھے جی انی ارا فی المنام انی ازبہک فانظر ماذا ترا اتھا پیغمبر آدھے میں خواب رٹھے پیغمبر دا خواب بھی وحی ہوندے لیکن اللہ دی عزت دی قسم چینا اتھا پیغمبر خواب دا ذکر نہیں کی تھا اتھا میرا محمد جاگتے بیٹھا فرمیندے
کہ میرے کو وہ فرشتہ ہے جڑا پہلے کدی نہیں آیا وہ اج آئے آ کے میں کو میرے شہزادے حسین دی شہادت دی خبر دیتی ہے ان دی شہادت گاہ دی مٹی بھی میں کو آ کے دیتی ہے میرا یہ بیٹا سرزمین تفد تے عراق دے علاقے دے اندر شہید ہو سی میرے کملی والے جاگ دیاں وحی آئیے اور حضور علیہ السلام دسایا اتھائی وعدہ نبھایا گئے اتھائی وعدہ او صادق الوعد وکونوا مع الصادقین اللہ فرمائے سچیاں نال ہو بنجو کہ حسین سچا سبحان اللہ حسین سچا یہ میں سارے دے منہ جو سننا چاہنا تھا کہ میری محنت کو رنگ لگ بجے جی حسین سچا ذرا چاک سو حسین سچا حد چاک آک سو حسین سچا لیکن کچھ بندے حدن یزید ہی سچا یار دین تے رات کری کٹھے تھی سکدن سوچ لاں دھارا کٹھے تھی سکدن یہ عجیب گالے حسین سچا یزید ہی سچا غلط عقیدہ غلط خیال بے شک واہ 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 دوہاں کو ہک جاتے کٹھا سمجھن مذاق دین نبی دے نالے یزید جنت کی بو نہیں سنگڑی حسین جنت لاج پالے اوے تو ہدیں جنت دوہاں دا حق کے میں ہداں اے کوئی اصول کہے نہیں چاہے بہشت یزید ہوئے اسا کو جنت قبول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر شہداء کربلا واہ 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 بلا سماعت فرماؤ حسین سچا جاگ دے بیٹھے ہو ٹھیک ہے ڈانٹ دے حسین سچا یزید ہی سچا غلط عقیدہ غلط خیال دوہاں کو ہک جاتے کٹھا سمجھن مذاق دین نبی دے نالے یزید جنت دی بو نہیں سنگنی حسین جنت لاج پالے تو ہدے جنت دوہاں دا حق کے او ہدے جنت دوہاں دا حق کے میں ہدا اے کوئی اصول کہے نہیں چاہے بہشت یزید ہوئے اسا کو جنتی قبول واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے سچاں دے نال ہو ونجے تے میرا حسین سچا کہ سچاں دا شہنشاہ کہ سچاں دا بادشاہ اساں حسین نال ہیں سبحان اللہ اساں حسین نال ہے ایک جملے تے غور کرا ہے یہ لفظ یزید جی اپنے معنی دے لحاظ نال کوئی برا کوئی نہیں اے او گالی ہن جڑے اصل تقریر تو پہلے پیا کرے نا اے فرض پیا لہنا تے ود ہونے قرض لہاونا سبحان اللہ یزید واہ 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 عربی دا لفظ ہے جی یہ لفظ معنی دے اعتبار نال برا کوئی نہیں یزید دا معنی جڑی شے اضافی ہوے چوکھی ہوے زیادہ ہوے جی ایکسٹرا ہوے بہت ساری ہوے جی بہت سارے لوگوں دا نام یزید ہے خود یزید دے اپنے چاچے دا نام یزید ہے یزید بن ابو سفیان جناب امیر معاویہ دا بھائی ہے این واسطے او یزید بن ابو سفیان جڑے لشکر گھن کے گئے مار کے نے او لشکر چاہ کے این یزید دے کھاتے چپاتے بھی قسطنطنیہ دی فتح اون دے دور او بھی آ یزید ہا اے بھی آ یزید او چاچا ہا اے بدری واہ 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 بہت خوب بہت خوب یزید منہ سارے لوگوں دا نام ہا بات دی وچ بھی کچھ لوگوں دا نام یزید ہا کیونکہ معنی دے اعتبار نہ ادھر کوئی برائی کوئی نہیں ایک اللہ دے ولی کو دن حضرت پاک یزید بستامی جی سبحان اللہ بہت اللہ دے ولی ہیں پاک یزید انہا معنی ہے کہ او بندہ جن دے ہوتے اللہ دا کرم تے مہربانی موں ڈھیر ہو سبحان اللہ پاک یزید ایک محفلی چ بیٹھن تے ایویں ذکر چل پے یزید دا تے میرے پیر حسین دا حضرت پاک یزید بستامی کو نو کہیں سوال کیتا ہے کہ تو با یزیدی تو با یزیدی یعنی کیا تو با یزید ہے ہن با دا معنی تھی دے نال جی بہت خوب بہت خوب ڈاکٹر غلام عباس سے با دا معنی ود یعنی نال جی یہ دا معنی حک معنی ہے بندے با یزیدی کیا تو با یزید ہے تیرا نام با یزید ہے ان دا بیاں معنی بندے کہ کیا تو یزید نال ہے نال ہے جی کیا تو یزید حالانکہ پوچھن والے دا مقصد نہ ہا لیکن اللہ دے ولی کو خیرت جو ہے نا فوراً
محفل کھڑے ہو گئے باہر للکار کے سینے تے ہاتھ رکھ کے آکھنے نہ من با حسینم میں با یزید نہ میں با حسین میں حسین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا۔ مولانا عبدالحمید سے علمی لطیفہ بھی ابھی سنو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں جنہاں جا کتاباں شعر و شاعری دی وچ بھی ہیں ہر فن شرح جامی دا تساں آپ پڑھائی بھی بیٹھے ہو سو پڑھی بھی بیٹھے ہو۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ ہرات افغانستان دا پرلا علاقہ ہرات دے اندر رہندن جڑا ہرات دا بادشاہ ہے نا ان دے دربار وچ قدرتی حضرت جامی بھی آ گئے حکمہ مولانا صاحب بھی آ گئے انہاں دا نام مزید مولوی صاحب دا نام کیا ہے مزید ان کا حال چل پئی ہے شاید ہوتے کہ کیا یزید تے لعنت کرنی چاہیے یا نا یزید تے لعنت کرنی چاہیے یا نا او جڑا مولوی بیٹھا ہی نا جندے ہم مزید آگے بھی میں تائیں دا خیال کوئی نہ نہیں کرنی چاہیے آخر جو بھی ہوئی مسلمان تا ہے کلمہ دا بڑا او گال کریں دا بیٹھے انو عاشق اہل بیت عاشق رسول حضرت جامی میں کپیندے بیٹھے میرا وارا آوے ہاتھ میں دسامہ حقیقت حضرت جامی کو چلے بادشاہ نے پوچھا کہ جامی تو ہی بارے کیا حد ہے یزید تو تے لعنت ٹھیک ہے یا کوئی نہ جامی بیٹھا تھا سڑا ہی فرمائے نے جے میرے کو پوچھ دو تو میں یادا 7 لعنت پر یزید و 7 پر مزید کیا بات ہے ان فقیر ثان اللہ سے بھی مانے ہندو ایک سادے عام لوگاں واسطے بھی تو سانجھے جڑے عارفین لوگ ہوندے انہاں واسطے عام لوگاں واسطے معنی اے ہے کہ 100 لعنت یزید تے ہونو تے 100 پئی اُتے یعنی 100 نہ ہوے بلکہ 200 ہو یہ جڑا سارا ظاہر دین لوگاں واسطے معنی ہے تے جڑا عارفین دے نزدیک معنی ہے حضرت جامی نے فرمائے 100 لعنت یزید تے ہوے 100 مولوی مزید تے ہوے جڑا یزید تے لعنت نہیں کرنی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ واہ 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 بہت خوب۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن احمد گھر بیٹھے ابے کل پوچھتے ابا جی یزید تے لعنت کرنی چاہیے دی امام احمد بن حنبل فرمائے کیوں نہیں کرنی چاہیے وہ ایدہ مستحق ہے ایدہ حقدار ہے لعنت ہونی چاہیے دی وہاں کہ ابا جی میں تمہارے منہ چکری سنی نہیں کہ تو ساکھ ہوئے لعنت پر یزید فرمائے نے بیٹا تک میرے مزاج دا تو پتہ ہے میرے منہ چو اج تک کوئی ایسا ویسا لفظ نکلا ہی نہیں گندا لفظ ایندے سمجھن واسطے بھی ذوق چاہیے میرے منہ چو گندا لفظ نکلا ہی نہیں ایندہ ایک معنی اے ہے کہ لعنت دا لفظ اگرچہ حرف 4 ہیں لیکن معنی بہت وزنی ہے یہ لعنت دا لفظ استعمال میں کہنے واسطے بھی نہیں کیتا این واسطے بھی دا معنی اے ہے کہ بھامے میں لعنت دے اندازی چی اکساں وطویوں پلید نا تا چاونا بوسی یادہ تائیں کریں اپنے بابے دے منہ چکو بھی گندہ لفظ سونا جو یزید دا لفظ بہت خوب بہت خوب کیا بات ہے سبحان اللہ واہ 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 گار سمجھنے بیٹھے ہو کوئی نہ یعنی یہ لفظ یہ ہیں بہت خوب بہت خوب مجھ کو محب سمجھ کے حسین شہید کا حال تقریر شروع نہیں ہوئی حال تو میں تک صرف تقریر سنن واسطے تیار بیٹھا کرے نا مولانا الطاف حسین حالی بولیں مجھ کو محب سمجھ کے حسین شہید کا مجھ کو محب سمجھ کے حسین شہید کا مجھ کو محب سمجھ کے حسین شہید کا
تنگ قافیہ تک بھی یزید کا کرتا ہے تنگ قافیہ تک بھی یزید کا قافیہ علم عروض دے اندر فن شاعری دی وچ قافیہ ہوندا ہے ہکو جھے ملدے جلدے لفظ آندے نے لفظ پائے ہوندے نے آواز ہک ہوندی ہے جویں رفیق شفیق عتیق حمید رشید مجید خادم ملازم کاظم ایک وعدن کافیہ مولانا الطاف حسین حالی فرمیندے کہ میں زندگی دی بھی جتنے کلام لکھے میں یزید دا کافیہ ہی نہیں لکھا ای واسطے میں حسین دا غلام جی میں حسین دی ذات دے یزید نے ظلم کیتا ہے ایویں یزید دا لفظ میں کچھ چپ دے میری زبان اجازت نہیں دے دی میں دا کافیہ بھی استعمال کرا مجھ کو محب سمجھ کے حسین شہید کا مجھ کو محب سمجھ کے حسین شہید کا مجھ کو محب سمجھ کے حسین شہید کا کرتا ہے تنگ قافیہ تک بھی یزید کا اے کہ گفتی پر یزید و آل او لعنت مکن آکے شاید حق تعالی کرتا باشد رحمتک واہ 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 حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ دے کلم نال آپ دے ذاتی پیاز دے وچ اے روبائی میں نٹھے فرمینن اوے او بندہ جیڑا تو آدھیں یزید تے یزید دے لشکر آلیاں دوتے لعنت نہ کرو سن سونے رفیق ہے بڑی کم دی گہل ہے یہ عام گہل نہیں آئے او بندہ جیڑا تو اے آدھیں کہ یزید تے یزید دے لشکر آلیاں تے لعنت نہ کر کیوں زاں کے شاید حق تعالی کردہ باشد رحمتش این واسطے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ہو سکتے اللہ کو بخش دے وے ہو سکتے کو اللہ بخش دے وے تو کیوں لعنت کرے نہیں اگر شعر سن سے تو چمپا سیا اون تو صرف ہیک بلو چمپ نہیں گننا تارے بوٹھے بھی چمپ گن سن انشاءاللہ فرمیندن آن کے ہوں با آل نبی کرد اگر بخشد خدا کردہ باشد رحمتش جی واہ 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 توجہ ہے یہ کوئی نہ آنکہ ہوں با آل نبی کرد اگر بخشد خدا ہم خدا بخشایت کرد باشم لعنت آدن اگر اللہ تو آدن یزید دے لعنت نہ کر ہو سکتے اللہ بخش دے وے اگر یزید دا اے جیڑا ظلم جیڑا ہوں آل رسول تے کیتا ہے اے جیڑا وڈا گناہ اگر اللہ او بخش سکتے تے میرا یزید تے لعنت کرن اگر گناہ بھی ہے کیا میرا اے گناہ نہ بخشی سی جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار گولڑا واہ واہ آکے تو آدھیں یزید تے لعنت نہ کر اے لعنت کرنا گناہ کیوں ہو سکتے اللہ کو بخش دے وے تو مولی صاحب اگر اون دے اے جڑے ظلم کو اتنے بڑے گناہ کو آل رسول کو ستامنا مدینے کو ویران کرنا مسجد نبوی گھوڑے بدھوامنا مسجد نبوی ریاض الجنت گھوڑیاں دا لڈا مارنا پیشاب کرنا مدینے پاک ایک ہزار کنواری خاتون دوتے یزید دی فوج دا زنا کرنا کعبے دی حملہ کعبے دا خلاف ساننا کعبے دی چھت سڑ بننا اتنے بڑے ظلم اگر اون دے اتنے گناہ معاف تھی سکتے تے میرا یزید دے لعنت آکھن دا گناہ اللہ معاف نہ کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ فرمائے سچیاں نال ہو بنجو سبحان اللہ سبحان ماں با حسین حسینیم اللہ اسا حسین نال ہیں کیونکہ حسین سچا ہے سبحان اللہ حسین دے نال ہومن دیاں طریقیاں دے وچوں ایک طریقہ اے بھی ہے کہ اسا ذکر حسین کروں سبحان اللہ بیا طریقہ اے بھی ہے
کہ اساں بھاویں 1400 سال بعد آئے بیٹھے ہیں لیکن سارے اندر ایک خیال اج بھی ہوئے کہ کاش کل ہوں ہا، کاش کل ہوں ہا، کربلا دے وچ ہوں ہا، امام علی مقام دے نوکراں دے بھی شامل ہوں ہا، امام دے غلاماں دے بھی شامل ہوں ہا۔ اللہ گواہ ہے 1400 سال بعد خالی یا خواہش کرنا اے بھی تیرے جنتی ہومن دی سند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالی سوچ دل سوچ کاش میں کل ہونم تے میں امام حسین دے غلام چوں مہا، یہ سوچ بھی تیرے جنتی ہومن واسطے ڈھیر این واسطے نیاز مند نے سیدہ طیبہ طاہرہ صابرہ شاکرہ کاملہ عابدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی بارگاہ دی جڑا سلام پیش کیتا ہا اون وچ فقیر نے اے شعر بھی لکھا ہا، سبحان اللہ اجازت ہوے تے پڑھ چھوڑا سبحان اللہ تاکہ مضمون اگھا ٹر پوے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ میں شعر لکھیا ہے سین دی بارگاہ پیش کیتا ہمیں تمنا دا اظہار کیتا ہمیں کہ کاش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش مقدر کربل نیدا، کاش مقدر کربل نیدا، کاش مقدر کربل نیدا، آل تری تو جان میں دیدا، آل تری تو جان میں دیدا، رہ گیا اے ارمان ہے بی بی فاطمہ زہرا، رہ گیا اے ارمان ہے بی بی فاطمہ زہرا، رہ گیا اے ارمان ہے بی بی فاطمہ زہرا، رہ گیا اے ارمان ہے بی بی فاطمہ زہرا، رہ گیا اے ارمان ہے بی بی فاطمہ زہرا، رہ گیا اے ارمان ہے بی بی فاطمہ زہرا۔ والی ارمان دا ازالہ کی میں تھے چلو ہی نہ سہی سین والے تکرم کی تئی، شکر کریں نا شامی دھمی، شکر کریں نا شامی دھمی، شکر کریں نا شامی دھمی، اپنی آل دا رکھ کے کمی، اپنی آل دا رکھ کے کمی، کر چھوڑیا احسان ہے بی بی فاطمہ زہرا، کر چھوڑیا احسان ہے بی بی فاطمہ زہرا، کر چھوڑیا احسان ہے بی بی فاطمہ زہرا، صاحب شواہد النبوت حضرت علامہ حسین کاشفی ہروی رحمت اللہ علیہ جڑے حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ دے خاندان دن ہکو خاندان حبداران اہل بیت دا محبان حسین دا سیدہ زہرا دے پاک آل دیا نوکران دا علامہ حسین کاشفی، علامہ معین الدین کاشفی، حضرت علامہ عبد الرحمن جامی ہکو گھر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب روضۃ الشہداء فرمیندے اللہ اکبر و کبیرہ، خراسان دا بادشاہ، ملک خراسان دا بادشاہ جیندہ نام یعقوب بن لیس، بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی حکومت ہے، اون دا رواج ہے سال دے سال اپنی فوج کو چیک کریں دا تے اون دے فوج دے اندر جیڑا سردار 1000 سپاہی کٹھا کر کے گھناوے ہا او کو سونے دا گرز انعام وچ دیندا ہا۔ چنانچہ جلے مقررہ دی ہاڑ آئیے گھوڑے تے سوار ہوئے، بہت بڑا میدان ہے، میدان وچ لشکر آیا کھڑے، 120 سردار، ہر سردار دی زیر کمان 1000 سپاہی ہے۔ وزیر اعظم نے عرض کی دیئے جناب
120 سردار رجسٹر اچ نام لکھا گئے ہر سردار کو سونے دا گرز بھی دیتا گئے کو دسیا گئے 120 سردار ای دا مانے کہ 1,20,000 تیرا سپاہی ہے تیری فوج ہو گئی ہے آ دیکھ ایمیں جلے دید مارس وزیر ہدے بادشاہ سلامتا یہ ساری فوج این سرے تو گن کے اون سرے تک تے دیئے جلے بادشاہ ڈٹھے بجائے خوش تھی من دے اندروں آہ نکلیے رو پیئے رو کے زمین تے ڈٹھے بے ہوش تھی گئے چائنے گن گئے محلچ بڑی دیر تو بعد ہوش آئے جلے بڑی دیر تو بعد ہوش آئے خاص محرم راز وزیر پوچھن لگ گئے بادشاہ سلامت ہاں تیرا اتنا بڑا لشکر تے کو دے کے خوش تھی ہونا چاہیے دائی رونا کیوں ہے بے ہوش کیوں تھی گئے والوں دی آہ نکل گئی ہے آنکھیں لگے یار گھالے ہے جلے 1,20,000 دا لشکر میرے سامنے آئے تلوارہ چاہی کھڑا نیزے چاہی کھڑا تیر کمان نال مسلح 1,00,000 توئے میں کو اپنے پیر حسین دی بے کسی یاد آئیے حسین دی غریب الوطنی یاد آئیے او ٹائم یاد ہے جلے دا محرم کو میرا پیر حسین کلہ بچ گیا جناب عباس بھی شہید ہو گئے قاسم و اکبر بھی شہید ہو گئے حسین کلہ بچ گیا نظر یمینوں و شمالا حسین نے سجے کھپے ڈٹھا لشکر یزید کو سجا لیکن امداد دی بجائے انہاں تلوارہ نکھائیاں میں کو پیر حسین دو ٹائم یاد آئے میرے اندر خواہش پیدا تھا یہ کاش میں کل ہونوں یہ لشکر نال ہونوں یہ ساری فوج میرے نال ہوئے میں اپنے پیر دے حکم دوتے لبیک کہا پیر دے قدمہ دے وچ قربان تھی ماں اپنے پیر دی مدد کر رہا کاش مقدر کربل نے دا کاش مقدر کربل نے دا کاش مقدر کربل نے دا آل تری تو جان میں دے دا آل تری تو جان میں دے دا رہ گیا اے ارمان ہے بی بی فاطمہ زہرا رہ گیا اے ارمان ہے بی بی فاطمہ زہرا سب کہتے نصیر اپنے مقدر کا دھنی ہے سبحان اللہ جی سب کہتے نصیر اپنے مقدر کا دھنی ہے شاہ کے قدموں میں ہوتا لب دریا ای وجہ تو روپیاں بے ہوش تھی گیاں کاش کل ہو مہا احباب گرامی توجہ پوری رکھسو حالے میں بڑا سفر کرنا ہے بڑا پندھ کرنا ہے شاہ خراسان یعقوب بن لیس یا عمر بن لیس مر گیا فوت تھی من تو بعد اودے کہیں سنگتیوں کو خوابچ ڈٹھا خوابچ کیا دے دے بادشاہ گھوڑے تے سوارے نال سجوں کھبیوں نوکر تے غلام خلمانہ دے پین سونے علی کر جنہ دا چمک دا چہرہ ہیریاں علی کر چمک دے ہوئے بادشاہ عزت نال گھوڑے تے سوارے وہ سنگتی پوچھ دے بادشاہ تیرے نال مرن تو بعد کیا ہویا تیرے نال کیا کیتا گیا بادشاہ کھن لگے گنہگار ہمیں خطاکار ہمیں لیکن منکر نکیر بھی رعایت کر چھوڑی ہے جان بھی بڑی سونی نکلی ہے قبر بھی بہشت بن گئی ہے جنت وچ مقامی مل گئے وجہ کیا ہے اوہا جڑی دل وچ خواہش آئی ہے کاش مقدر کربل دا کاش مقدر کربل نے دا کاش مقدر کربل نے دا کاش مقدر کربل نے دا آل تری تو جان میں دے دا
ما ظہرا معلوم تھیا اگر 1400 سال بعد ایک خیال آونی کہ میں حسین دے کٹھے ہوواں ہاں اجی تو حسین دے لشکر دا سپاہی ہیں اگر 1400 سال بعد انہاں دا غم آونی وقت بھی سمجھ خوش نصیب ہیں انہاں دے لشکر دیاں غلاماں دے بھی شامل ہیں علامہ جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوت فرمیندن اور علامہ زمخشری ربیع الابرار فرمیندن جڑے میرے کملی والے محبوب ہجرت فرمائی ہے مکہ چھوڑے سرکار یسرب کو مدینہ بڑا من ٹورے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نالی رستے دی وچ ایک مئی بڑھڑی دی جھپڑی دے اندر سرکار کو جو ٹائم گزارا ہا امی دنا ہا ام معبد او بی بی دنا ہا سرکار کو جو ٹائم گزارا سرکار جلے اٹھے ونجن واسطے میرے کملی والے نے پانی منگیا سبحان اللہ سرکار نے کچھ نوش فرمایا سرکار وضو فرمایا جڑا پانی بچا انہاں دے گھر دی حویلی دے جھپڑی دے نال ایک درخت ہا انہوں تے میرے سرکار پانی سٹ گھتا ہے انہوں سرکار ویندے اچانک وہ درخت دے اندر پھل لگ گئے وہ دنال پھل لگ گیا خوشبو آندی ہے وہ دا پھل اتنا بابرکت ہے اگر بکھا کھاوے ہا رجویندہ ہے اگر تسا پیوے ہا سیراب ہوویندہ ہا اے گھر لے حدن اساں درخت نارک چھوڑا شجر اے مبارکہ برکت والا درخت اون دے پھل تو اونیاں پھلاں تو اون دے پتریاں تو فیض یاب تھی دے رہے ہیں آکے اچانک ایک رات ستے ہیں سویر تھئی سکیا ڈٹھے اون درخت دے سارے پھل ڈٹھے پائیں اون درخت دے بیچو رومن دی آواز آ رہی ہے اسا پریشان تھی کہ خیر ہوئے ایندے پترے ڈھے گئے ایندے چرومن دی آواز آندی پئیے چنانچہ کچھ دیر تو بعد سارے کل خبر آئیے مدینے دی وچ اللہ دا محبوب بھی سال کر گئے سیدہ زہرا دا بابا بھی سال کر گئے فرمیندے نوں کن بعد والوں درخت تے پھل کائے نہ آیا لیکن ان دے پترے ہیں انہاں پتریاں تو اساں فیض یاب تھی دے رہے ہیں بیماراں کو دیوں ہاں شفا پاویندے ہیں حاجت مندہ کو دیوں ہاں حاجت پوری ہو گئی نہیں ہے چلدیاں 30 سال گزر گئے 30 سال تو بعد اچانک ہی کرا ستے ہیں سویرے ڈٹھے سے ان درخت دے اتے پترے بھی کئی سارے کنڈے ہی کنڈے وہ درخت مرجھا گئے پیلا ہو گئے ضعیف ہو گئے چند رہاڑیاں تو بعد اطلاع ملی ہے کوفے دے اندر مولا کائنات شہید تھی گئے جناب علی دی شہادت ہو گئی ہے فرمیندے نوں کن بعد درخت کنڈے ہیں لیکن وقت بھی اگر وہ درخت دی چھل لہا کے کئی مریض کو دیوں ہاں وہ ٹھیک تھی ویندہ ہاں پھر کچھ عرصہ چلدا ریا وقت ایک بیمار سویرے اٹھے ہیں کیا دے دے ہیں وہ درخت وچوں تازہ خون کھڑا بندے تازہ خون جاری ہے وہ درخت ڈل گئے اون دے وچوں رومن دی آواز آندی ہے لیکن رومن والا نظر نہیں آتا کچھ رہاڑیاں تو بعد اطلاع ملی ہے کربلا دے وچ مولا حسین شہید تھی گئے امام علی مقام شہید تھی گئے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ فرمیندے اے او درخت ہا جے اہل بیت دا درد محسوس کیتا نبی دے موج سے نال سرسب سیا ہویا درخت چاہیے اہل بیت دا درد محسوس کیتا ہے وہ کملے اگر تے کوئی اتنا دردی محسوس نہ تھی وے تیرے کولو درختی چنگا ہا بامے درخت ہا لیکن نبی دی آل دا غم محسوس کریں لہا خیال کیتا کر نبی دی آل تے غم بچ غمگین رہا کر تاکہ گناہ بخشی جل تاکہ حسین سے روح راضی ہو اون دے کن علاوہ صاحب روضۃ الشہداء فرمیندن حیرت دی گل ہے ایک یہودی سردار ہا مذہب دا یہودی ہا بہت امیر ہا تھی اون دی حکا ہے چنانچہ حکا بیٹی اون دے مختلف علاج کروانے حکیموں کو آرام نہ آیا اون دی بیٹی اکھی تو اندھی ہے ہتھاں تے پیراں تو معذور ہے چنانچہ شہر دے باہروں دا باغ ہا
اون باغ دے وچ اپنی بیٹی کو گھن گئے تاکہ تازہ ہوا لگے میری بیٹی سکون دے وچ رہوے ایک مار شہر کم پہ گئے اپنی بیٹی کو باغ دے اندر کلا بلہا کے درخت تلے بلہا کے شہر لگا گئے کم کرن واسطے اتفاقاً دیر ہو گئی ہے رات پہ گئی ہے رہ پیے جلے سویرے آوے کیا دیکھے اون دے باغ دے انو نوجوان لڑکی ہے خوبصورت صحت مند لڑکی ہے جڑی ٹردی پھردی کھڑی ہے قریب آیا ہے آ کے پوچھن لگے میری تم معذور تھی بیٹھی ہے کتھاں گئی ہے وہ آکھن لگے بابا میں کو نہیں بھی سنانا تیری ہوا تھیاں جے کو معذور چھوڑ گیا ہمیں جے کو بیمار چھوڑ گیا ہمیں وہ تیری معذور تھیاں اے میری تھی تبدیلی کی میں آ گئی ہے ٹھیک کی میں ہو گئی اور یہ بابا عجیب گالے اے عجیب حال ہے میں کو درخت لے بلھا گیا ہمیں شام تھی گئی تو نہ آئیوں اچانک میں درخت لے بیٹھیاں میں نال والے درختوں تے سنے پرندے آپس دے وچ حال حوال بیٹھے کرے نے پرندے چہچہاں دے بیٹھے انہاں دی آواز بڑی میں کو غمگین لگی بڑی مونجی آواز لگی ہے جلے انہاں دی آواز دی میں مونج سنی ہے میں کو اپنی مونج تنگ کیتا ہے میں کھسٹی دی اون درخت دے نال بن بیٹھیاں اچانک تو ایک قطرہ آئے میڈم موئی میں اتا ہی او قطرہ میری سجی اکھ تے آ کے پائے چوں یو قطرہ میری اکھ تے لگ گئے میری اکھ ٹھیک ہو گئی ہے میری اکھ کھل گئی ہے اکھ میری سجاگی ہو گئی ہے او دے کل بعد چلے ہی کہ اکھ کھل گئی ہے میں اڑ جان کے اتے ڈٹھا ہے قلبیہ قطرہ آیا ہے میں بھئی اکھ تے جھل لئے او اکھ بھی میری کھل گئی ہے میں ڈٹھے مسلسل قطرے بیان چند قطرے پہ آئیں ایویں ہتھاں تے لا کے پورے جسم تے ملے دی گئیاں میرا جسم سولہانے ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہن میں سوچن لگیاں اے خون کیاں ہو سی کتھوں پیادا ہو سی جلے میں اتنا نٹھے پوچھن لگیاں اے اللہ تیری قدرت خون کیاں ہو سی او پرندہ بول پائے پرندے کو اللہ نے قوت کو یہی دیتی ہے صاحب روضۃ الشہداء فرمینے پرندہ بول پائے آکھنے لگے میں حیران نہ تھی بی پریشان نہ تھی میں اپنے سنگتی پرندیاں دے نال اڑیوں دانا چگن واسطے گرمی ڈاڈی ہے دھوپ ڈاڈی ہے دھوپ دے ڈر دی وجہ تو من کے ایک درخت تے میں اپنے سنگتیاں دے نال بیٹھا صحیح کر دے بیٹھے آسے اچانک آواز آئیے غیب تو اوے پرندے ہو تو کو اپنے دانے دا فکر تا ہے رسول دے شہزادے دا فکر کوئی نہیں اپنے چرن چگن دا غم تا ہے لیکن محمد دی آل دا غم کوئی نہیں کربلا دے اندر تھوڑے فاصلے دے شہزادہ سیدہ زہرا حسین شہید ہو گئے سنگتیاں سمیت بکھا تسا شہید ہو گئے اگر برکت حاصل کرنی وے ونجو کربلا غیب دی آواز سن کے سب پرندے اڑے ہیں جلے ایک میدان دے وچ ونجو دیکھوں چند شہید جنہ دے سر نال کوئی نہیں انہاں دے وچ لاش ہے جہاں سر کٹیا ہوئے اون لاش دے وچوں خون ایویں نکلدا ہے معلوم تھے دے خون نہیں بلکہ عطر دا فوارا ہے خوشبودار ہے اساں پاک بدن دے خون دے وچ من کے اپنے پر پوڑن زیارت کیتی سے ان دے کول بعد اڑ پے ہیں میرے سنگتی اپنے جھائی تے لگے گئے میں انتے آ گیا میرے اون خون دے قطرے جڑے میرے پراں دے وچ ہیں اے خون حسین ہے جڑا تیرے نصیب وچ لکھیا تیری اکھی بھی ٹھیک ہو گئے تیرا جسم بھی ٹھیک ہو گئے چنانچہ جلے یہودی دی بیٹی نے اپنے باپ کو گل سنائیے اپنے ابے کو گل سنائیے ابا رو پائے آکھنے لگے بیٹی جڑے شہید دے خون دے وچ اتنی تاثیر ہے وہ آپ بھی سچا اون دا نانا ہی سچا اون دا بابا ہی سچا انہاں دا قرآن بھی سچا انہاں دا دین بھی سچا انہاں دی شریعت بھی سچی انہاں دی ملت بھی سچی بیٹی ہن یہودیت ختم محمد عربی دے غلام ہیں کلمہ پڑھ دے رسول اللہ دا اتنا بھی رسول دے غلام پڑھ کے رانے ہیں کل بھی رسول دے غلام پڑھ کے اٹھسوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ
ذکر شہدائے کربلا. احباب گرامی اگر توجہ حاضر ہوئے، اگر تھوڑا ذہنی موقع دے موجود ہوئے، میں بلکیوں عرض نہ کراں امام عالی مقام سچے ہیں. اگر دل ارادہ ہوئے انہاں دے نال رلن دا، انہاں دی حب بھی دل چ رکھ، انہاں دا غم بھی اگر آ ونجے ایک برا نہ سمجھیں، سعادت سمجھیں. این واسطے کہ سعادت قسمت والیاں کو نصیب ہوندی ہے، ہر کہے کو نصیب نہیں ہوندی. زندگی جنا بھی سوکھا تھی میں. امام سجاد فرمائے میرے بابا جلے آخری واری میں کو مل کے گئے نا، آخری واری مل کے تھی الوداع کر کے ونجن لگے. امام مد اسرار و رموز دیاں امانتا میرے حوالے کی تھنیس تے میرے بابا جلے ویلے ٹور رہے نا تے میں کو فرماون لگے سجاد اے امام مد دیاں امانتا تیرے کولن، شریعت دے راز بھی تے کو ریتی میں نا، اے پیغام بھی ریتی میں نا. میرے نانے دی امت کو سریحہ دے میں جنہ ٹھڈا پانی پیمن لگا ہے، میں حسین دی پیاس یاد کرا ہے. جنہ کوئی دکھ تے مصیبت آونجنے میں حسین دا غم یاد کرا ہے. جنہ توڑی اولاد تو ہارے سامنے کہیں تڑپ دی نظر آوے، اونولے میرے ہتھاں دے اندر میرے تڑپ دے ہوئے اصغر کو یاد کرا ہے. میری ہتھاں دے اندر تڑپتے ہوئے میرے شہزادے اکبر کو یاد کرا ہے. تو کو اپنے دکھ بھولوے سن، اپنے غم بھولوے سن، میرے غم کو یاد کرا ہے. امام سجاد فرمیندن میرے بابے میں کو وصیت کی تھی ہے، میں اپنے بابے دی وصیت اپنے نانے دی امت تک پہنچاونا چاہنا کہ جڑا بہت زیادہ غم زدہ ہوئے، بہت زیادہ دکھی ہوئے، بہت زیادہ موجہ ہوئے، میرے بابے دے غم کو یاد کرے وہ اپنا غم بھولوے سی. این واسطے کہ دنیا دے سارے غم چھوٹن، غم حسین کائنات دیاں ساریاں غمہ جو بڑا غم ہے. احباب گرامی اجازت ہوئے اگلی گل بھی عرض کر چھوڑا، میں قربان جاواں میرا حسین، حسین دی عالم تنہائی، وہ میرے حسین دا کلا ہومن، وہ میرے حسین دا تنہا ہومن. جڑے ویلے سب چھوڑ گئے، سب شہید ہو گئے، تے ہن میرا حسین کلا بیٹھے. میرے حسین نے سجے کھبے خطبہ دیتا ہے، لیکن میرے پاک حسین دی امداد دی بجائے کہیں پاسوں میرے امام علی مقام دی مدد کرن دی بجائے ہر پاسوں تیر آنن، ہر پاسوں بھالے آنن، ہر پاسوں خنجر آنن، ہر پاسوں نیزے دکھائے بینن. میرے امام علی مقام بیٹھن، روایات دے وچ ہے کہیں ملے میرے امام علی مقام دی نگاہ انہیں نہر القمال پاسے گئی ہے جن تے جناب حضرت غازی عباس شہید تھے ہیں، جنہاں دی وصیت مطابق جناب عباس دی لاش خیمیاں دی وچ نہیں آئی. میرے حسینی میں ڈٹھا ہے، دیکھ کے میرے حسین حیران تھے کہ جناب عباس پیانن، جناب عباس پیانن. میرے حسین نے امامت دی نگاہ نال غور کیتا ہے. میرے حسین سمجھ گئے عباس تا نہیں لیکن میرے بابے دے مرید قبیلہ جنات دا سردار ظافر زاہد جننے جیڑا ہن تک امداد واسطے آندہ رہے، میں ان دی امداد قبول نہیں کی تھی. ہن جلے میں کو کلہ ڈیٹس ہن عباس دی شکل بن کے میری امداد واسطے آ گئے. میرے حسین جی میں ظافر کو بلائے اس ہندی وچ رکھا ہے، انشاءاللہ میرا ہر لفظ تیرے کولوں درد دی داد وصول کرے سی. میری امام ڈٹھے دیکھ کے فرمائنے میں سمجھ گیا آئے مدد کیتے تیرے پیر دا پتر ضرورا ول ون ظافر تو گھر اپنے ہک گہل کروں مجبورا. متا سمجھ عباس خیام وچوں بہر آون مستورا، میرے زخم جگر دے پھٹ ویسے تو جان دے میں غیورا. فرمایا عباس حسین سے پاک عاشقو، غم حسین دے اندر رومن والے خوش نصیبو تو صحت بدھو. میں بھامے تھکیا ہوں بھامے ماحول موافقت نپیا کرے دا ہوئے ول بھی تھکاور دے باوجود میں ول پڑ چھوڑا،
میری امام علی مقام فرمیندے میں سمجھ گیا آئیں مدد کیتے میں سمجھ گیا آئیں مدد کیتے تیرے پیر دا پتر ضروراں ون زافر تو گھر اپنے ہک گل کنوں مجبوراں متا سمجھ عباس خیام وچوں بہراون مستوراں میرے زخم جگر دے پھٹ ویسے تو جان دے میں غیوراں ود مومن بک بک روندے 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 سیداں دی کہانی نہیں بھلدی ود مومن بک بک روندے ود مومن بک بک روندے سیداں دی کہانی نہیں بھلدی ود مومن بک بک روندے 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 سیداں دی کہانی نہیں بھلدی جیویں کوفیاں صدقے کیتی او جیویں کوفیاں صدقے کیتی او وکھری مہمانی نہیں بھلدی جیویں کوفیاں صدقے کیتی او وکھری مہمانی نہیں بھلدی جی میں کوفیاں صدقے کیتی او وکھری مہمانی نہیں بھلدی جی میں کوفیاں صدقے کیتی او وکھری مہمانی نہیں بھلدی جیویں سیدا چھوڑی طیبہ نگر جیویں سیدا چھوڑیا طیبہ نگر جیویں چھوڑیا وسدا رسدا گر جیویں سیدا چھوڑی یا طیبہ نگر جیویں سیدا چھوڑی طیبہ نگر جیویں چھوڑی رسدا رسدا گھر ایک کلڑے گھر وچ سوراد ایک کلڑے گھر وچ سغرا ہنجواں دی روانی نہیں بھلدی ایک کلڑے گھر وچ سغرا دے ہنجواں دی روانی ایک کلڑے گھر وچ سغرا دے ہنجواں دی روانی نہیں بھلدی ود بک بک ود مومن بک ود مومن بک بک روندے او سیدہ پاک سغرا جے کو میرا امام مدینے پاک اللہ چھوڑا ہے تو دی کیفیت عرض کیا کرے نا دعا کرو خالق پڑھن دی بھی توفیق دے وے اللہ ماحول والیاں کو بھی شعور دے ای ماحول دے وچ کیویں چلاونے تے کیویں پڑھاونے دعا کرو اللہ شعور دی دولت نال سرفراز فرماوے او پاک سین سغرا جڑی کلے گھر دے وچ میرا پاک حسین چھوڑ کے آئے اون دی کیفیت بھی شعر عرض پیا کرے نے کڈی وسدے وہڑے یاد کر کڈی وسدے وہڑے یاد کر کڈی وسدے وہڑے یاد کر شادی دے سنہڑے یاد کر کڈی وسدے وہڑے یاد کرے شادی دے سنہڑے یاد کرے کڈی وسدے وہڑے یاد کر شادی دے سنہڑے یاد کر جیندے پیرے کج کج روندی جیندے پیرے کج کج روندی او شکل شاہانی نہیں بھلدی جیندے پیرے کج کج روندی جیندے پیرے کج کج روندی او شکل شاہانی نہیں بھلدی جیندے پیرے کج روندی ہے جیندے پیرے
روندی ہے جداں اکبر زین کو چھوڑ دیتا تھی ماترمانی ٹر گئی دے گرد جہان دے سوڑیاں کو او شکل شہانی ٹر گئی کھڑا جنت دا رضوان آکھے احمد دی نشانی ٹر گئی بعد اکبر دے بس دنیا چوں بھرپور جوانی ٹر گئی کدی بس دے ویڑے یاد کر کدی بس دے ویڑے یاد کر شادی دے سنہڑے یاد کر جیندے پیرے کج کج روندی ہے جیندے پیرے کج کج روندی ہے او شکل شاہانی نہیں بھلدی جیندے پیرے کج کج روندی ہے او شکل شاہانی نہیں بھلدی جد مومن بک بک روندے ود مومن بک بک روندے ود مومن بک بک روندے ود مومن بک بک روندے ہم شکل پیمبر ہا اکبر ہم شکل پیمبر ہا اکبر او حسن دا پیکر ہا اکبر ہم شکل پیمبر ہا اکبر ہم شکل پیمبر ہا اکبر او حسن دا پیکر ہا اکبر چل سینے پرچھی سینے چل سینے پرچھی چل سینے پرچھی خاک دے چل سینے پرچھی خاک دے چل سینے پرچھی خاک دے اوندی رل گئی جوانی نہیں بھول چل سینے پرچھی خاک دے چل سینے پرچھی خاک دے چل سینے پرچھی خاک دے اوندی رل گئی جوانی نہیں بھولدی چل سینے پرچھی خاک دے وچ جل سینے پرچھی خاک دے وچ پیو دے پتر جوان ہوئے او عہد پاک خدا کو نہ موت دکھاویں پتران دی نہ درد دیویں پیو ماں کو جڑا لاش اکبر دی او بھائیو پیو اکبر دے حیران دیتی لیلا کو آنکھیں رو کے شاہ نہیں وقت رہا کی میں لکھا خط صغرا کو ہاں شکل پیمبر ہاں اکبر ہم شکل پیمبر ہا اکبر او حسن دا پیکر ہاں اکبر ہاں شکل پیمبر ہا اکبر ہم شکل پیمبر ہا اکبر ناراض نہ تھی میں وال پڑھ چھوڑے نا تیری ہنجوان احترام تیرے درد احترام تیرے غم احترام تیری اندر دی محبت احترام ہر زی شعور بندے تے واجب ہووے نے جائیں پیو دے پتر جوان ہووے او عہد پاک خدا کو نہ موت دکھاویں پتران دی نہ درد دیویں پیو ماں کو جڑا لاش اکبر دی پیو اکبر دے حیران دیتی لیلا کو آنکھیں رو کے شاہ نہیں وقت رہا کی میں لکھا خط صغرا کو ہاں شکل پیمبر ہا اکبر ہم شکل پیمبر ہا اکبر او حسن دا پیکر چل سینے پرچھی خاک دے چل سینے پرچھی خاک دے اوندی رل گئی جوانی نہیں بھولدی چل مومن بک بک روندے ود مومن بک بک روندے ود مومن بک بک روندے ود مومن بک بک روندے
شیر چھوڑ کے وقت دی نزاکت دے پیش نظر بہت سارے شیر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ شیر چھوڑن تے دل نہیں کریں دا۔ جائیں پہرے خوب نبھائے، جائیں پہرے خوب نبھائے، جائیں پہرے خوب نبھائے، ہمیں بازو قلم کرائے، جائیں پہرے خوب نبھائے، ہمیں بازو قلم کرائے، سقائے آل محمد دا، سقائے آل محمد دا، سقائے آل محمد دا، سقائے آل محمد دا، آلہ قربانی نہیں بھولتے، سقائے آل محمد دا، آلہ قربانی نہیں بھولتے، سقائے آل محمد دی، آلہ قرآنی نہیں بھولتے، سب مومن بک بک روندے ہیں، ود مومن بک بک روندے ہیں۔ تا آخری سجدہ پیر جدا، تا آخری سجدہ، تا آخری سجدہ پیر جدا، تا آخری سجدہ پیر جدا، مظلوم سخی شبیر جدا، تا آخری سجدہ پیر جدا، آخری سجدہ پیر جدا، مظلوم سخی شبیر جدا، ہن زخم 72 بدن ہوتے، ہن زخم 72 بدن ہوتے، زخمی پیشانی نہیں بھولتے، ہن زخم 72 بدن ہوتے، ہن زخم 72 بدن ہوتے، زخمی پیشانی نہیں بھولتے، ہن زخم 72 بدن ہوتے، ہن زخم 72 بدن ہوتے۔ ہر کلام دی شاعر آخر دوتے مقتہ لکھ دے، مقتے دی وچ اپنا تخلص لکھ دے، لیکن میں مقتے کو کہیں پہ رنگ دی وچ لکھا ہے، میں قصیدے دا امام علی مقام دی عظمت دے سلام دا اختتام ایک پہ رنگ وچ کر چھوڑے، اگر توجہ کرے سو سمجھے سو تا انشاءاللہ ذوقا سی۔ او جلوائے میرے منیر سونا، 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 او مرشد پیر نصیر سونا، او جلوائے میرے منیر سونا، او جلوائے میرے منیر سونا، او جلوائے میرے منیر سونا، او مرشد پیر نصیر سونا، اوندی سحر بیانی نہیں بھولتی، اوندی سحر بیانی نہیں بھولتی، صورت نورانی نہیں بھولتی، اوندی سحر بیانی نہیں بھولتی، اوندی سحر بیانے نہیں بھولتے، او جلوائے میرے منیر سونا، او جلوائے میرے منیر سونا، او جلوائے میرے منیر سونا، او مرشد پیر نصیر سونا، او مرشد پیر نصیر سونا، اوندی سحر بیانی نہیں بھولتے، اوندی سحر بیانی نہیں بھولتے، صورت نورانی نہیں بھولتے، اوندی سحر بیانی نہیں بھولتے، صورت نورانی نہیں بھولتی، ود مومن بک بک روندے، سیدان دی کہانی نہیں بھولتی۔ اللہ سلامت رکھنے، آباد رہو، تیرا سننا اللہ قبول کرے، تے اتنی بری سیٹنگ والے ساؤنڈ دے ہوتے اتنی دیر میرا پڑھنا اللہ قبول کرے، اتنے عرصے دے باوجود ہی کنہ ڈبیاں دے فاصلے دی سمجھ آ سکیے، نہیں کو ڈبیاں دی سمت دی سمجھ آ سکیے، دعا کرو اللہ کو سمجھ دی مزید توفیق عطا فرماوے، اے میں ساری صحت نال، ساری زندگی تے سارے گلے نال، اے میں ظلم نہ کریں دا رہے جی میں کریں دا ودے۔ اللہ پاک توارا سننا میرا پڑھنا قبول کرے، میں بڑے ذوق نال پڑھ چھوڑے،
مزید جلسیاں دا اعلان بعد دیتی سی سر دست رو شیر سلام دے ان کو بعد لنگر خیرات تیارے کھاؤ اللہ پاک قبول کرے سلامت رہو آباد